براہ راست آپ کو لے چلیں گے ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب فیاض الحسن چوہان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. کروایا تھا اور طے کروایا تھا اپنی ذاتی سپرویژن میں، اپنی ذاتی دلچسپی سے، اور پھر یوم عاشورہ کے جو دن تھے اور اسپیشلی 10 محرم، چودھری پرویز الہی صاحب نے پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کا وہاں خود وزٹ کیا اور پورے پنجاب کے اندر تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پہ جو انتظامات انتظامیہ اور پولیس نے کیے تھے ان کا جائزہ لیا، اور عزاداروں کو جو سہولتیں حکومت کی طرف سے، پنجاب حکومت کی طرف سے طے کی گئی تھی اس کا جائزہ لیا. اور میں پنجاب کی تمام انتظامیہ، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اور پولیس، خصوصاً پولیس، ان کو بھی مبارکباد بھی پیش کروں گا اور خراج تحسین بھی پیش کروں گا کہ انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کی ہدایات کی روشنی میں بڑے اچھے طریقے سے محرم کے 10 دن اور یوم عاشورہ ان کے اندر اپنی صلاحیتوں کا اور اپنی پرفارمنس کا ثبوت دیا، اور ایک پرامن طریقے سے جو ہے یہ سارا پروسیس اپنا پایہ تکمیل تک پہنچا. دوسرا، چودھری پرویز الہی صاحب کا تازہ ترین پنجاب حکومت کا اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک فیصلہ کہ عیسیٰ خیل کے اندر جو سیلابی ریلا آیا اس کی وجہ سے جو شہادتیں ہوئیں، اس پہ پنجاب حکومت نے اور چودھری پرویز الہی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ 8 لاکھ روپیہ امداد جو ہے وہ ہر کیجویلٹی جو ہوئی ہیں ان کو ادا کی جائے گی. تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز کہ پچھلی جو نکمی اور نااہل حکومت تھی، ناجائز، اللیگل، غیر آئینی، غیر قانونی، حمزہ شہباز کی، اس نے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا کے مترادف اپنی پرفارمنس تو وہ دے نہیں پا رہے تھے. انہوں نے تاجروں کے لیے زندگی اجیرن کر دی تھی اور تاجروں کا کاروبار آگے مہنگائی کی وجہ سے 30% کے قریب انفلیشن ریٹ کی وجہ سے جہاں عوام تکلیف کا شکار ہیں اور اس وقت تھے، وہاں پر تاجروں کے لیے بھی، چھوٹے اور درمیانے تاجروں کے لیے بھی زندگی اجیرن تھی، اور انہوں نے کوئی ٹائم طے کر دیا تھا کہ 8 بجے تک مارکیٹیں کھلیں گی، کاروبار کھلیں گے، دکانیں کھلیں گی. چودھری پرویز الہی صاحب نے کل یہ بڑا فیصلہ کیا ہے، انہوں نے یہ ساری کی ساری بندشیں ختم کرنے کا اعلان کیا ہے پنجاب کے اندر، اور یہ تاجروں کے لیے ایک بہت اچھی خوشخبری ہے. ان کے کاروبار اور ان کی پرسنل اور ان کی اجتماعی اکانومی، معیشت، اس کی بہتری کے لیے یہ فیصلہ بڑا ممد اور معاون ثابت ہوگا. تیسرا ایک سب سے امپورٹنٹ ڈیسیجن چودھری پرویز الہی صاحب نے جو کیا، پنجاب کے اندر ایک پارکنگ مافیا وہ بسر پیکار تھا، اور اکثر جب نون لیگ کی حکومت آتی ہے تمام شہروں کے اندر ٹی ایم ایز کے ساتھ مل کے، لوکل گورنمنٹ کے آفیسز کے ساتھ مل کے، ان کے کارکنان اور عہدیدار وہ یہ پارکنگ مافیا ایک تشکیل دے کر ہر لیول پہ تو کروڑوں اربوں روپے کی لوٹ مار ہوتی تھی. چودھری پرویز الہی صاحب نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اب اس پارکنگ مافیا کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، اور انشاءاللہ کسی بڑے شہر کے اندر اب ان کو پنپنے نہیں دیا جائے گا، اور پارکنگ سے حاصل ہونے والا جو آمدنی ہے اس کا 30% حصہ انشاءاللہ تاجروں کی اور مارکیٹوں کی، چھوٹی مارکیٹوں کی، بڑی مارکیٹوں کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے انشاءاللہ جو ہے وہ لگایا جائے گا. اس کے علاوہ رنگ روڈ، راولپنڈی اور نالا لئی ایکسپریس، جس کو پچھلی حکومت نے کھڈے لائن لگا دیا تھا کہ جو عوامی فلاح و بہبود کے لیے بہترین پروجیکٹس ہیں اپنے اپنے شہر کے حوالے سے، راولپنڈی شہر کے حوالے سے، اس کے حوالے سے چودھری پرویز الہی صاحب نے فیصلہ کیا ہے پنجاب حکومت نے کہ فوری طور پر پچھلی جو کاسٹ تھی اس سے کہیں کم کاسٹ کے اوپر پورے پروجیکٹس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے گا اور انشاءاللہ جلد پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا. یہ میں نے پہلے 10 دن کے چودھری پرویز الہی صاحب کے جو اقدامات تھے وہ میں نے اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں آج سے 4 دن پہلے رکھ دیے تھے. پچھلے 4 دنوں کے اندر یہ موٹی موٹی مزید کچھ پرفارمنس کے اوپر بیس ڈیسیجنز تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب آتے ہیں اصل ایشو کے اوپر. اس وقت پورے پاکستان کے اندر آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن، امپورٹڈ حکومت، ڈالرز کے سرصدقے، ڈیلرز کے سرصدقے پروان چڑھنے والی حکومت، اور اس حکومت میں شامل ہر پارٹی جس کا ہر لیڈر
پاکستان کے اندر ریاست کے مخالف سرگرمیوں اور ریاستی اداروں کے خلاف سرگرمیوں کے حوالے سے مشہور اور معروف زندہ اور تابندہ ہے، جس نے پچھلے 5 سال سے لے کے پچھلے کئی سالوں تک ان کے 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں کئی سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا کے کلپس دلیل کے طور پر، ایگزامپل کے طور پر، پروف کے طور پر، ثبوت کے طور پر موجود ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف وہ زبان استعمال کی، اسمبلیوں کے اندر بھی اور اسمبلیوں کے باہر بھی، جلسوں اور جلوسوں کے اندر بھی اور پریس کانفرنسز کے اندر بھی۔ آج وہ سارے اکٹھے ہو کے پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف حاجی، نمازی، سادھو اور پرہیزگار بنے بیٹھے ہیں۔ سروں پہ انہوں نے جناب تقویٰ کی ٹوپیاں پہن لی ہیں، ہاتھوں میں انہوں نے جناب اپنی پرہیزگاری کی تسبیح پکڑ لی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ہر بندہ ریاستی اداروں اور ریاست کے خلاف سرگرمیوں میں مشہور اور معروف ہے۔ میں آج سب سے پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی ذاتی ملازمہ نون لیگ کی پریس کانفرنس کر کے ہٹی اور بڑی بڑھ کے مار کے ہٹی، جناب نااہل حکومت جو تھی 3.5 سال اس نے ملک کا بیڑا گھر کر دیا۔ اگر پچھلے 25 سالوں میں پہلی دفعہ 6% جی ڈی پی گروتھ ریٹ دینا نااہلی ہے تو اس نون لیگ کی ملازمہ پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اگر پچھلے 25 سالوں میں پہلی دفعہ پاکستان کا ایکسپورٹ لیول $32 ارب تک گیا ہے، یہ نااہلی ہے تو اس کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے۔ اگر پچھلے 25 سالوں میں پہلی دفعہ $31 ارب کی فارن ریمیٹنس ہونا نااہلی ہے تو اس کو چلو بھر پانی کے اندر ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اگر 3200 ارب سے 6200 ارب تک پاکستان کے اندر ٹیکس کلیکشن 75 سال کی ہسٹری میں پہلی دفعہ لانا نااہلی ہے تو اس کو اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے نون لیگ کی اس ملازمہ کو۔ اگر پاکستان کے اندر ایگریکلچرل جی ڈی پی گروتھ ریٹ 4.4 پچھلے 25 سالوں میں پہلی دفعہ حاصل ہوئی، یہ نااہلی ہے۔ صنعت کی جناب جی ڈی پی گروتھ ریٹ، صنعتی گروتھ ریٹ وہ 7.2 پچھلے 25 سالوں میں پہلی دفعہ حاصل ہوئی۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ آپ کی 11.2 گروتھ ریٹ پچھلے 25 سالوں میں پہلی دفعہ حاصل ہوئی۔ اگر یہ نااہلی ہے تو آل شریف کی اس ملازمہ کو اور ان ملازمہ کے آقاؤں کو چلو بھر پانی میں ڈوب مر جانا چاہیے کہ اگر یہ اس کو نااہلی کہتے ہیں۔ اور اپنے خود انہوں نے جون کے مہینے میں 15-16 جون کو ان کا جو اکنامک سروے ہے اس کے اندر یہ فیکٹس اینڈ فگرز انہوں نے خود لکھے ہوئے ہیں، تو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے اس نون لیگ کو، اس امپورٹڈ حکومت کو کہ جو ہر روز اپنے ذاتی ملازماؤں کو بٹھا کے دن میں 6-6 7-7 10-10 پریس کانفرنسز کرواتے ہیں اور گوئبلز کی سیاست، میکاولی کی سیاست اور چانکیہ کی سیاست اور عمر و عیار کی سیاست کرواتے ہیں اور جھوٹ کے پٹارے کھولتے ہیں۔ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیٹھ کے جو نا یہ جھوٹ بولنے لگی ہوئی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو شرم کے مارے میڈیا میں نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر یہ بیٹھ کے اپنے لیڈر کو، اس سلطان مفرور الدین نواز شریف کو بڑا ہیرو ثابت کر رہی ہے، جناب وہ اداروں کا بڑا رسپیکٹ کرنے والا۔ تو جناب آج سن لیں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے، کم بارکر امریکہ کی ایک مشہور و معروف جرنلسٹ ہے، اس نے 2010 کے اندر وزٹ کیا پاکستان کا۔ اس وزٹ کی کہانی اس نے اپنی ایک کتاب ہے دا طالبان شفل، جو موجود ہے مارکیٹ کے اندر، انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، پاکستان کی مارکیٹ کے اندر، لوگوں کے ہاتھوں میں ہے وہ کتاب۔ اس کے اندر اس نے کلیئر کٹ لکھا، اس نے کہا کہ میں جب لاہور وزٹ پہ آئی تو یہاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی۔ پہلا تو نواز شریف صاحب نے حسب سابق جو ان کی غیر اخلاقی ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر ہے، یہ میں پہلی دفعہ بات نہیں کر رہا، یہ اس سے پہلے میڈیا میں آ چکا ہے، سارے کوٹ کر چکے ہیں۔ میں تذکیر کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں ان کی اوقات کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، جو اپنے آپ کو مومن، متقی اور بڑے سادھو اور پرہیزگار ثابت کر رہے ہیں اور ریاستی اداروں کے بڑے محافظ اور ریاست کے عزت اور احترام کے بڑے ننھے خان اور پھنے خان آج بنے ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو کم بارکر سے نواز شریف صاحب پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کا کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ کم بارکر کہتی ہے ایک دفعہ تو میرے دماغ میں جناب سنسنی سی پھیل گئی کہ یہ ملک کا 2 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے پاکستان کا، اتنا
ایک نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ مختلف عہدوں کے اوپر ریپرزینٹ کرتا رہا پاکستان کو. یہ پوچھ کیا رہا ہے؟ خیر اس نے تو بڑے عزت احترام سے جناب اپنی جان چھڑائی. اس پہ پھر نواز شریف صاحب نے ان کو سروسز پیش کرنے کی آفر کی. یہ کتاب کے اندر لکھا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. ابھی آپ گوگل میں چلے جائیں, دا طالبان شفل آپ کھول لیں, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. تو پھر سروسز دینے کی کوشش کی کہ میں آپ کو جناب کوئی آپ کا بوائے فرینڈ بنانے کے لیے کوئی آپ کو کوئی بندہ آفر کروں. یہ تو نواز شریف صاحب کی اوقات تھی, اخلاقیات کی, ان کی ایتھکس کی. اگلی چیز جو اصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ آج پاکستان کے اداروں کے بڑے ننھے خان پھنے خان چاچے اور مامے بنے بیٹھے ہیں. ریاستی اداروں اور ریاست سے بے وفائی اور غداری ان کی خون کی گھٹی کے اندر پڑی ہوئی ہے. کم بارکر لکھتی ہے کہ اجمل قصاب بمبئی حملے پوری دنیا کے اندر پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی ریاستی ادارے حق اور سچ کے اوپر مبنی یہ سٹینس رکھے ہوئے تھے کہ اجمل قصاب کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ملک دشمن طاقتوں کا, مختلف ملک دشمن ممالک کا ایک جناب فرنچائز کے اوپر مبنی ایک جناب ڈرامہ ڈرامٹائز کیا گیا تھا, ایک پکچر فلمائز کی گئی تھی. ہمارا موقف یہ تھا, پاکستان کے ریاستی اداروں کا موقف یہ تھا کہ اجمل قصاب کا قطعاً کوئی تعلق پاکستان سے نہیں ہے. اس کے اوپر ہم نے جنگ لڑی. ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ UN سے لے کے دولت مشترکہ سے لے کے یورپی یونین سے لے کے ساؤتھ ایشیا کی سارک سے لے کے ہر لیول پہ جناب پاکستان اور پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ریاستی ادارے وہ اس کو ایڈوکیسی کر رہے تھے کہ اجمل قصاب کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں. اور حقیقت ہے, میں نے خود انڈین چینل کی وہ کوریج دیکھی ہوئی ہے اور انڈین اخبارات کی وہ خبر اور وہ کلپس دیکھے ہوئے ہیں جس کے اندر ان کے اپنے صحافیوں نے یہ کوٹ کیا کہ جب اس کو سزا دی جا رہی تھی, پھانسی کی موت کی سزا دی جا رہی تھی, تو وہ بھگوان بھگوان کر رہا تھا. میں حیران ہوں, کون سا مسلمان ہے جو مرتے ہوئے بھگوان بھگوان کرے گا؟ ان کے اپنے انڈیا کے میڈیا کے اندر اس بات کے اوپر بھی ڈسکشن چل پڑی تھی کہ کس طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے, یہ تو مرتے ہوئے جو ہے وہ بھگوان کو یاد کر رہا تھا. جب انڈیا کے اندر بھی میڈیا کے کچھ فیکٹر وہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہ پاکستانی ہے, یہ نواز شریف جو پاکستان کی فوج اور پاکستان کے ملٹری اداروں اور سیکورٹی اداروں کا اور ریاست کا ازلی دشمن, اس نے کم بارکر نے اپنی بک کے اندر لکھا ہے کہ اس نے IG پنجاب شوکت جاوید شاید آئی تھنک سو نام تھا اس وقت کا IG پنجاب, اس کو بلایا کیونکہ ان کی پنجاب کے اندر حکومت تھی. اس کے پاس عہدہ تو کوئی نہیں تھا لیکن اس کا بھائی شہباز شریف اس وقت وزیر اعلیٰ تھا. اس نے IG پنجاب کو بلا کے کہا کہ اس کم بارکر کو ضلع اوکاڑا کی تحصیل دیپال پور کے فرید کوٹ گاؤں میں لے کر جاؤ اور بتاؤ کہ یہ ہے اجمل قصاب کا جناب گھر. اب آپ بتائیں کہ اس ملک کا غدار کون ہے؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک کی ریاست کا غدار کون ہے؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس پاکستان کے ریاستی اداروں کا غدار کون ہے؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ پوری پاکستانی قوم, پاکستان کا میڈیا, پاکستان کے ریاستی ادارے, پاکستان کی سیکورٹی ایجنسی, پاکستان کی حکومت, پاکستان کی فوج, وہ کروڑوں روپے لگا کے, اربوں روپے لگا کے پوری دنیا کے اندر وہ ایڈوکیسی کر رہی تھی کہ ہمارا اجمل قصاب سے کوئی لینا دینا نہیں, اور جو بالکل حق سچ کے اوپر مبنی چیز تھی. یہ نواز شریف وہاں پر اپنے حکومت کے اندر امریکن رسپانسبل ساؤتھ ایشیا کے ایک فیکٹر کی ہیڈ, ایک انتہائی مشہور و معروف رسالے اور ایک اخبار کی ہیڈ, اس کو بلا کر اس کو کہتا ہے کہ جناب IG پنجاب کو کہتا ہے اس کو جا کے دکھا کے آؤ. اس کی بیٹی آج بیگم صفدر اوان عمران خان کے اوپر